بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قومی بچت والا جو کویسچن تھا، اس میں ایک اصول بس یاد رکھیے کہ اگر آپ بغیر کسی تجارتی معاہدے کے کچھ پیسہ کسی کے پاس رکھواتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں اس پہ آپ کو پروفٹ دوں گا، گھٹتا بڑھتا ہی رہے گا اور آپ اس پہ ہم سے معاہدہ کر لیں، تو یاد رکھیں کہ یہ جو آپ نے پیسہ دیا یہ قرض کی حیثیت رکھے گا، اور اس پر نفع اگر گھٹا بڑھا بھی دیا تو وہ سود ہی ہوگا۔ زیادہ دے گا نفع تو زیادہ سود دیا، کم ہوا تو کم دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف نفع کی مقدار کو کم زیادہ کرنے سے شرعی لحاظ سے وہ نفع حلال نہیں ہو جاتا، وہ نفع آیا کہاں سے یہ دیکھا جائے گا، سورس دیکھی جائے گی۔ تو اگر جب آپ اس قسم کے جو گورنمنٹ کے بہت سے ادارے ہوتے ہیں ان میں اگر آپ پیسہ رکھواتے ہیں اور کوئی مالی مطلب یہ کہ کوئی مالی معاملہ جیسے تجارت ہے، مداربت ہے، شرکت ہے، اس طرح کا کوئی عقد آپس میں نہیں ہوتا، تو پھر یہ قرض کی حیثیت رکھتا ہے اور قرض پہ جو نفع لیتے ہیں وہ سود ہوتا ہے، چاہے اس کو گھٹا بڑھا کر دیں۔ تو اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا، یہ سوچنا کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد پیسہ رکھوا دیں آتا رہے گا، سکون سے زندگی گزرے گی، یہاں کا سکون دیکھ لیں یا آخرت کا۔ جب آپ یہاں کی بے سکونی برداشت نہیں کر سکتے اور ہم ایک غلط چیز کی طرف بڑھ گئے، سوچئے آخرت کی بے سکونی آپ کیسے برداشت کر لیں گے؟ اتنی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ آخرت کی مصیبت یہاں کی مصیبتوں سے لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ بس زندگی بہتر گزر جائے 60-70 سال، بھائی ہم کوئی غیر مسلم نہیں ہیں کہ مر گئے تو دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، کسی اور شکل میں آ جائیں گے۔ ہم مر گئے تو عالم برزخ میں چلے گئے، پھر واپسی ممکن نہیں، اب میدان محشر میں اٹھایا جائے گا اور وہاں پر سارا حساب و کتاب ہوگا۔ اور اگر ہم غلط کام کر کے چلے گئے ہیں تو بہت سی چیزوں کے عذابات قبر ہیں اور وہاں پر پھر انسان تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ اور پھر ہم یہ آنے والوں کو ایک راستہ دکھا جاتے ہیں کہ جب ہمارے بڑے کوئی حرام کام کر رہے ہوتے ہیں تو لازم بات ہے کہ چھوٹے بھی اس کو اختیار کریں گے۔ یہ ایک اور بہت بڑا گناہ جاریہ ہوتا ہے کہ بڑے غلط قدم اٹھا کر اور اپنی عقل سے دلیلیں دے کر، بیوہ کہتی ہیں جی میں کہاں سے کماؤں، بوڑھے حضرات کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے کمائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بوڑھا ہو جائے، کوئی بیوہ ہو جائے اور اسے بڑی آسانی سے پیسہ چوری کرنے کا موقع ملے تو وہ چوری کر کے زندگی گزار لے، کیونکہ آسانی سے ہو رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ سب چوری ہے تو غلط ہے، تو پھر سود لینا صحیح ہے؟ اس لیے اپنی آسائش اور آرام کو نہ دیکھا جائے بلکہ شرعی تقاضوں کو دیکھا جائے، یہی تو امتحان ہے۔ ورنہ تو ہر شخص گن پوائنٹ کے اوپر موبائل چھینے، ڈاکے مارے، چوریاں کرے، کیوں نہیں کرتے؟ سب بیچارے ٹھیلے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، سارا دن دھوپ میں گاہکوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں، کبھی پولیس والے کہتے ہیں ادھر جاؤ ادھر جاؤ، گالیاں تک سنتے ہیں، بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، رزق حلال کی تلاش میں ہے نا۔ یہ کہ امتحان ہے ان کے لیے، اس کا انعام ان کو آخرت میں بہت ہی زبردست قسم کا ملے گا۔ ہم اس امتحان میں نہیں پڑھنا چاہتے، زندگی سکون سے گزرے اور آخر میں بھی جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم بڑے اطمینان سے کہیں کہ حرام کمایا تھا تاکہ آخرت بہتر، دنیا بہتر گزر جائے، اب ہمیں جنت بھی دو۔ ایسے کیسے مل جائے گی جنت؟ ہمارا کوئی ٹھیکہ تو نہیں ہے۔ تو اس لیے برا مانے بغیر فوراً سے پیشتر ایسے تمام معاہدات کو ختم کیا جائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔